اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بحث جو وہ تجری میں تھی، تو تجری میں جو یہ انقل تھے، دو اعتراضات تھے، اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ تجری کی صورت میں عذاب کرتے، تجری کا ظاہر مفہوم آپ کے لیے واضح ہے، یعنی جہاں پر انسان خلاف واقع یقین کرے، اگر یقین کرے، ادھر توجہ کرے، اگر یقین کرے مثال کے طور پر جیسے گلاس میں شراب رکھی ہوئی ہے، یہ یقین کر رہا ہے وہ، جبکہ گلاس میں پانی ہے، اور وہ شراب سمجھ کے اور مولا کی نافرمانی کی نیت سے وہ اس گلاس کو پی لے، تو آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ اس نے حرام کا انجام دیا، جبکہ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جو پکڑ کے زمرے میں آئے۔ ہاں اس کی نیت خراب تھی اور اس کا باطن خراب تھا، اس میں اس کی مذمت کی جائے گی، فعل کے اوپر نہیں کی جائے گی، اس کی بدنیتی کے اوپر، اور اس نے مولا کی جو حد کی حرمت کی ہے اس کے اوپر اسے مطلب برا کہا جائے۔ مرتضی مطہری صاحب کو یہ نظر ہے۔ مرتضی مطہری نہیں، ہماری جو بات ہے وہ شیخ انصاری اور آخوند خراسانی کی ہے۔ مرتضی مطہری تو مطلب وہ نہ اصولی نہ فقیہ، وہ بہرحال مجتہد تھے، تو اگر تو انہوں نے کچھ کہا ہوگا، ان کی نظر ہوگی، ایک بہت بڑے تھنکر تو تھے، فلسفی تھے۔ تو اب یہاں پر یہ کہہ رہے کہ اعتراض جو ہوا ہے تجری کی بحث میں، وہ اس بات پر ہوا ہے کہ اگر آپ متجری کو سزا دیتے ہیں تو آپ اس کو سزا دیتے ہیں ایک ایسی چیز کے اوپر جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ یعنی اعتراضات ہوئے تھے، اس میں ایک دو اعتراضات ہوئے تھے، اتنے واضح بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال اس کا خلاصہ اس کی طرف پلٹتا ہے کہ تجری میں استحقاق مصوبہ انقیاد میں، اور استحقاق مؤاخذہ تجری میں، یہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز کے اوپر ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ جو مبادئ اختیار ہیں وہ اختیاری نہیں ہیں، لیکن اس میں کچھ مقدمے ایسے ہیں جو اختیاری ہیں، تو جو سزا ملے گی، کچھ مقدمات جو وہ غیر اختیاری ہیں اور کچھ مقدمات اختیاری ہیں، تو جو سزا ملے گی وہ اختیاری چیزوں پہ ملے گی، تو ساری چیزوں کا اختیاری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان قلتا، اگر تم ہم پر اعتراض کرو گے، آخوند خراسانی یہ کہتے ہیں اگر تم ہم پر اعتراض کرو گے کہ ان القصد والعزم انما یکون من مبادئ الاختیار، قصد اور عزم جو وہ مبادئ اختیار میں سے ہیں، جبکہ یہ اختیاری نہیں ہے، قصد اور عزم اختیاری نہیں ہے، وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَ، اگر وہ اختیاری ہوتے تو تسلسل لازم آئے گا۔ تسلسل کیوں لازم آئے گا؟ کیونکہ یعنی اگر یہ اختیاری نہیں ہے، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ کہ قصد اور عزم غیر اختیاری ہے، ٹھیک ہے نا، قصد اور عزم غیر اختیاری ہے، اگر اختیاری ہوگا تو اس کے لیے ایک قصد اور عزم اور چاہیے، پھر وہ قصد اور عزم بھی اختیاری ہوگا تو اس کے لیے ایک اور چاہیے، تو اس طرح تسلسل لازم آئے گا۔ تو مین چیز جو اشکال ان کا پلٹا تھا وہ یہ تھا، ان کا اشکال کہنے کا یہ تھا آخوند خراسانی کو، کہ آپ نے جو فتویٰ دیا تجری کی بحث میں کہ استحقاق مؤاخذہ ہے، تو استحقاق مؤاخذہ ہے تو امر غیر اختیاری پر، جس چیز پر بندے کا اختیار نہیں ہے اس پر آپ اس کو مؤاخذہ کر رہے ہیں، تو یہ مؤاخذہ کرنا صحیح نہیں ہے، سزا دینا صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ کچھ مقدمات اختیاری ہیں اور کچھ غیر اختیاری ہیں، سارے اگر اختیاری ہوں گے تو اب جیسے اس میں یہاں کہا کہ ان القصد والعزم انما یکون من مبادئ الاختیار، قصد اور عزم جو وہ مبادئ اختیار میں سے ہے اور یہ اختیاری نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اختیاری ہوں گے تو ان کے لیے پھر ایک اور قصد اور عزم چاہیے، پھر وہ اختیاری ہوگا پھر اس کے لیے ایک اور قصد اور عزم چاہیے، اور سارا تسلسل لازم آئے گا۔ اور جب یہ اختیاری نہیں ہے تو غیر اختیاری چیز کے اوپر آپ سزا دے رہے، تجری کو حرام کر رہے ہو اور آپ اس کے اوپر سزا دے رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا آخوند نے اس کے جو ہے وہ دو جواب دیے، ایک جواب نقضی ہے اور ایک جواب حلی ہے، یہ لکھ لیں تھوڑا سا نا، یہ لکھ لیں۔
اگر آپ ان پر اعتراض کریں گے، اعتراض یہ اعتراض لکھ لے، ٹھیک ہے نا، اعتراض کے اب دو نقطے لگائیں، قصد اور عزم غیر اختیاری ہے، قصد اور عزم غیر اختیاری ہے، اگر اختیاری ہوتا تو اس کے لیے ایک اور قصد اور عزم چاہیے، اور اسی طرح تسلسل لازم آتا ہے۔ تو غیر اختیاری ہے۔ ہاں، قصد یہ جو اعتراض کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قصد اور عزم، حالانکہ قصد اور عزم جو ہے وہ اختیاری ہے، یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ قصد اور عزم جو ہے وہ غیر اختیاری ہے، مبادی اختیار میں سے لیکن غیر اختیاری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے گناہ کی طرف جس کا یعنی وہ بالکل ہی وہ گناہ کی طرف متمائل ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا، سنتا ہی نہیں ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے، اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، جیسے یعنی میل شدید کہہ رہے ہیں، اور میل شدید، رجحان شدید اور میل شدید اس کا جو ہے وہ گناہ کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس کے ذہن میں پورا کا پورا گناہ کرنے کے ارادے جو ہے وہ پکے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو ہٹانا، اس سے جو ہے وہ مطلب بہت سی چیزیں اس میں بہت سے مقدمات یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیاری نہیں ہوتے۔ تو ابھی بہرحال ابھی یہ لکھے آپ کے قصد اور عزم کیا لکھا؟ غیر اختیاری ہے، اعتراض ہے، اور اگر اعتراض ہے، اور اگر اختیاری ہوتے تو ان کے لیے ایک اور قصد اور عزم چاہیے تھا اور تسلسل لازم آتا۔ تو آخون نے اس کا جواب دیا، جواب لکھے اگلی لائن میں۔ اچھا، یعنی یہ جو اس میں استدلال آپ کو خود ایڈ کرنا پڑے گا اپنے پاس سے، یعنی کہ جب یہ غیر اختیاری ہے اور آخون کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے تو سزا مل رہی ہے ایک غیر اختیاری چیز کے اوپر، یہ استدلال طالب علم کو خود اس کے اوپر اضافہ کرنا پڑے گا، یعنی جو لکھا ہے اعتراض۔ تو اب جواب لکھے اس کا، جواب آخون کا۔ نقضی حلی، جواب نقضی اور حلی۔ نقضی جواب یہ میں مختصر لکھا دیتا ہوں نا، یہ تو بہت لمبا انہوں نے جو وہ وضاحتیں کی ہوئی ہے، میں آپ کو مختصر یہ 2 لائنیں لکھا دیتا ہوں۔ جواب نقضی یہ ہے کہ جہاں پر اس کا یقین مطابق واقع ہو، مصادف واقع ہو، یعنی معصیت، تو ان کا جواب یہ ہے کہ معصیت میں جہاں پر یقین مصادف واقع ہوتا ہے، معصیت میں تمام مبادی اختیاری نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ معصیت حقیقی میں جیسے واقعی میں اس نے جو شراب پی لی ہو، ریئل شراب پی لی ہو، کل ایک جگہ شراب رکھی ہوئی تھی، میں نے پوچھا یہ شراب ہے؟ اس نے کہا نہیں فلیورز ہے۔ میں نے کہا بھی فلیور آ رہا ہے پھر شراب بھی آ جائے گی۔ معصیت حقیقی میں سارے مقدمات اختیاری نہیں ہیں، معصیت حقیقی میں سارے مقدمات اختیاری نہیں ہیں، کچھ مقدمات اختیاری ہوتے ہیں، کچھ مقدمات اختیاری نہیں ہوتے۔ معصیت حقیقی میں سارے مقدمات اختیاری نہیں ہیں، تو جو جواب وہاں دیں گے وہ یہاں پہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، جو جواب وہاں دیں گے وہ یہاں پر بھی آئے گا۔ یہ ہو گیا نقضی جواب۔ جو جواب معصیت میں دیں گے وہ تجری میں بھی آئے گا۔ ہاں، جواب حلی یہ ہے کہ لیکن جواب حلی یہ ہے،
جواب حلی کہ اس کے بعض مبادی تجری کے بعض مقدمات اختیاری ہیں اور بعض غیر اختیاری ہیں. تو ان میں سے جو اختیاری ہیں ان پر عذاب ہوگا، ان میں سے جو اختیاری ہیں ان پر عذاب ہوگا، اور جو غیر اختیاری ہیں ان پر عذاب نہیں ہوگا. اس میں جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے 7 مقدمات جو ہے وہ بیان کیے ہیں. ایک تو پہلا ہے کہ کسی بھی کام کا جو، جیسے مثال کے طور پر وہ شراب پینا چاہتا ہے تو پہلے شراب پینا اس کے ذہن میں خطور کرے گا، ٹھیک ہے، تو خطور ہوگا، خطور العمل کا شرب الخمر، یہ پہلا ہے جس کو انہوں نے نام دیا حدیث النفس. دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شراب پینے کا جو فائدہ ہے وہ اس کے ذہن میں خطور کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ کیوں پی رہا ہے، لذت ملے گی یا جو بھی ملے گا اچھا لگے گا، جو بھی ہوگا تو وہ اس کے ذہن میں خطور کرے گا. پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو اس کے فائدے ہیں یہ اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں یار ایسا ہے، اگر یہ کام کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. چوتھا یہ کہ اس کے اندر ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے رغبت کا کہ اس کام کو انجام دے دے، تو اس کو بولتے ہیں میل. جی غیر اختیاری کیسے ہو جائیں گے؟ غیر اختیاری کیسے ہو جائیں گے بتاتا ہوں. یعنی یہاں تک جو ہے وہ یہ تو ہو گئے 4 مقدمے نا. ایک تو مثال کے طور پر جیسے فرض کر لے کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی آئی، اب نفس نے کہا کہ بھئی یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کے اندر ایک ہیجان تو پیدا ہوا. غیر اختیاری تو ہم جب کہیں گے کہ جب ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. نہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی لیے بولا نا کہ بعض مقدمات اختیاری ہیں بعض غیر اختیاری ہیں. تو یہ جو 4 مقدمات ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ بس میں جا رہے ہیں اور میوزک چل رہا ہے، آپ بند کر سکتے ہیں اس میوزک کو؟ کانوں میں آپ کے کوئی بٹن ہو، اس بٹن کو بند کر دیں تو میوزک سنائی نہ دے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میوزک سننا ہی سننا ہے آپ نے، تو یعنی اختیاری نہیں ہے، سننا اختیاری نہیں ہے، اس کا جو ایفیکٹ خطور کر رہا ہوگا وہ بھی اختیاری نہیں ہوگا. اس کے بعد کی چیزیں جو ہے وہ آپ روک سکتے ہیں کہ آپ توجہ نہ دیں، آپ توجہ نہ دیں. ابھی جو 4 مقدمات ہیں، پہلا یہ کہ وہ کام کرنے کا تصور اس کے ذہن میں خطور کرے، اس کا فائدہ خطور کرے، اس کی وہ تصدیق کرے، اور ان 3 مقدمات کے نتیجے میں اس کے اندر ایک میل شدید یا ہیجان شدید پیدا ہو کہ اس کام کو انجام دیا جائے. جیسے نفس ابھارتا ہے برے کام کی طرف، انسان کو وادار کرتا ہے. گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ تو اسی طرح سے تو کرتا ہے. تو چوتھی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہیجان پیدا ہوا. اب جو آخوند کہہ رہے ہیں پانچواں یہ کہ جزم اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یعنی یہ کام جو ہے وہ انجام دینا ہے اور اس کو انجام دینا ہے ہر صورت میں. ایک یقین اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، جزم. تو یہ وہ فعل قلبی ہے. الجزم هو حکم القلب ان هذا الفعل مما ينبغي صدوره بدفع موانع وجوده اور رفع عنه، اس کے تمام جو رکاوٹیں ہیں دور کی جائے اور اس کو انجام دیا جائے. تو چھٹا اور ساتواں جو ہے وہ ہے، یعنی چھٹا جو ہے وہ ہے قصد، یعنی وہ ارادہ کرے کہ یہ کام کرنا ہے، اور ساتواں جو ہے وہ یعنی وہ کام کر دے. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے جو ہے وہ، تو ہماری تو بحث اسی میں ہے کہ یہ سارے مقدمات انجام پا گئے اور اس نے جو ہے وہ قصد کیا، ارادہ کیا، اور اس نے اٹھائی گولی اور جو مولا کا بیٹا تھا اس کو سمجھ کے اس نے گولی مار بھی دی. اچھا وہ مار بھی دی. اب اتفاق سے ہوا یہ کہ لگی نہیں گولی، تو نہیں لگی تو یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس نے تو اپنے حساب سے جو ہے وہ مار دی تھی، لیکن لگنا نہیں لگنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے حساب سے مار دی.
ٹھیک ہے. آخوند خراسانی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹا اور ساتواں جو مقدمہ ہے قصد اور عزم، یعنی جزم کے بعد عزم ہوتا ہے، تو قصد اور عزم تو ایک ہی چیز کا نام ہے. تو قصد یعنی ارادہ کرنا کہ میں کام کر رہا ہوں، اور پھر شروع ہو جانا اسے کہتے ہیں یعنی اس کام کو کرنے کے لیے جیسے اس نے بندوق اٹھائی، لوڈ کیا، نشانہ لیا اور مارا، فائر کیا، تو یہ فعل ہے. تو اب یہ فعل تو اگر اختیاری نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی عدالت پہ حرف آ جائے گا نا. وہ تو قصد اور عزم، قصد اور عزم کی ایک ہی چیز ہوگی، اور فعل یہ اختیاری ہیں. اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ اختیاری نہیں ہے. مطلب آخوند خراسانی کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں، ان میں سے 4 چیزیں، جیسے کوئی بھی چیز خطور کر گئی آپ کے ذہن میں، اس کا فائدہ خطور کر گیا، نفس نے بھی ذہن نے تصدیق کر دی کہ ہاں یہ فائدہ ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا. تو جو بہت اللہ والے لوگ ہیں ان کے یہاں خطور بھی نہیں کرے گا، اور اگر خطور کرے گا تو خطور کر کے خود ہی نکل جائے گا، وہ تصدیق نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے. تو لیکن جو ہم جیسے گناہگار لوگ ہیں وہ تصدیق بھی کر دیں گے. خون کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول ہو یا نہیں ہو، تو ابھی وہ جو بات ہے وہ سمجھنی ہے ہمیں کہ کچھ مقدمات اختیاری ہیں اور کچھ غیر، بلاخر کچھ تو غیر اختیاری ہے. یعنی ایک دم کسی چیز کوئی چیز جو ہے وہ فرض کر لیے کوئی آدمی آپ کو کوئی لائن دے رہا ہے، کوئی چیز کہہ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو وہ بات کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ کچھ مقدمات غیر اختیاری ہوتے ہیں. تو آخوند یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سزا ملے گی وہ غیر اختیاری مقدمات پہ نہیں ملے گی، اختیاری پہ ملے گی. یہ ان کا جواب ہے حلی ہے. تو اب اس کو پڑھ لیتے پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلت مضافا الی ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار. اختیار اگرچہ اختیار میں نہیں ہے، یعنی اختیار اگرچہ اختیار میں نہیں ہے، یعنی جو اس نے اختیار کیا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. الا ان بعض مبادی غالباً یکون وجودہ بالاختیار. اب یہ جو انہوں نے جملہ کہا الاختیار وان لم یکن باختیار بالاختیار، تو مثال کے طور پر ظاہر ہے وہ پی تو رہا ہے بیچارہ پانی، لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں شراب پی رہا ہوں، تو ظاہر اختیار میں تو اس کی بہت سی چیزیں نہیں ہیں نا. تو الاختیار وان لم یکن بالاختیار الا ان بعض مبادی غالباً یکون وجودہ بالاختیار للتمکن من عدمہ بالتعامل، کیونکہ وہ متمکن ہے کہ انہیں انجام نہ دے، نہیں کرے قصد. اگر اس کے اندر جزم بھی پیدا ہو گیا اس کام کو کرنے کا، تب بھی وہ قصد نہ کرے، ارادہ نہ کرے کہ اس کام کو کرے گا. کیا کرے؟ تعامل کرے کہ اگر اس نے یہ کام انجام دیا تو اس سے یہ خرابیاں وجود میں آ جائیں گی. ان خرابیوں کے نقصانات کو سوچے. تعامل بالتعامل فيما يترتب على ما عزم علیہ، یعنی تعامل کرے گا ان چیزوں میں جو مترتب ہوتی ہیں اس کے عزم کے اوپر. من تبعۃ العقوبہ، اللہ تعالیٰ سے سزا دے گا. واللوم، رسوا ہو جائے گا لوگوں میں، لوگ ملامت کریں گے، مذمت کریں گے، اس کی ساری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جائے گی جو اتنے زحمتوں سے حاصل ہوئی ہے. تو یہ جو ہے وہ پہلا جواب حلی ہے ان کا کہ کچھ مقدمات اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں، اور جو اختیاری ہیں ان کے اوپر سزا ملے گی. اور اختیاری ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کو ترک کر سکتا ہے. کیا کرے گا؟ تعامل کر کے اس کے نقصانات میں ان کو ترک کر سکتا ہے. اب جو جواب نقضی ہے وہ یہ یمکن ان یقال ان حسن المؤاخذہ والعقوبہ انما یکون من تبعات بعدہ عن سیدہ بتجریہ علیہ کما کان من تبعاتہ بالعصیان فی صورت المصادفہ. یعنی ہم نے کہا تھا جواب نقضی یہ ہے کہ جو معصیت حقیقی ہے، معصیت حقیقی میں بھی کچھ مقدمات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، تو جو جواب آپ وہاں پہ دیں گے وہ جواب یہاں پہ آئے گا. تو انہوں نے معصیت حقیقی سے اس کا موازنہ کیا، تجری کا. کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے، معصیت حقیقی اس صادر ہوتی ہے، اس نے بھی مولا کی نافرمانی کی، اس نے بھی مولا کی عزت کو توڑا، حد کے حرمت کو پامال کیا مولا کی، اور اس نے اس کام کو کر دیا. اچھا، اب
جو متجری اس نے بھی سیم کام کیا، تو دونوں مولا سے دور ہو گئے، تو یہاں تک جو دونوں برابر ہیں۔ اب یہ کہ ایک کا نشانے پہ لگ گیا، ایک کا نشانے پہ نہیں لگا، ایک کی شراب نکل آئی، ایک کا پانی نکل آیا، سمجھا تو دونوں ہی شراب پیے سمجھ کے پیا تھا، ایک کا جو ہے تو یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے جب دونوں برابر ہیں تو جو بات آپ وہاں کہیں گے وہ یہاں کہیں گے ایک آدھ۔ تو یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو معصیت کار ہے وہ بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو متجری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں عبارت کو دیکھیں، ان حسن المؤاخذۃ والعقوبۃ انما یکون من طبیعت بعدہ عن سیدہ، مؤاخذہ جو کرنا صحیح ہے، عقوبت دینا جو صحیح ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ جو یہ دور ہو گیا اپنے سید سے، اس کے نتائج میں سے ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا تو پھر دوزخ میں ہی جائے گا۔ بتجری علیہ، اس نے تجری کی جرت کی مولا کے اوپر، کما کان من طبعتہ بالعصیان فی صورت المصادفہ، جس طرح سے کہ جو عصیان میں من طبیعت البعد، طبیعت ہی یعنی طبیعت البعد، بعد کے دوری کے نتیجہ تھا کہ اسے جو وہ سزا ملے گی عصیان کی صورت میں اگر اس کا یقین مصادف واقع ہو جائے، مطابق واقع ہو جائے۔ فَكَمَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْبُعْدَ عَنْهُ كَذَلِكَ لَا غَرْوَ فِي أَنَّهُ فِي أَن يُوجِبَ حُسْنَ الْعُقُوبَةِ، تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہاں پہ دوری کا سبب بن رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کما انه یوجب البعد عنه كذلك لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبہ، تو جو تجری ہے، کما ان تجری یوجب البعد عن اللہ تعالی، جس طرح سے کہ تجری اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنتا ہے، كذلك اسی طرح سے کوئی برائی نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے کہ تجری کے اوپر سزا دینا صحیح ہو۔ تو آخون کا پورا زور اس کے اوپر ہے کہ تجری موجب حسن عقوبت ہوتا ہے، تجری میں سزا دینا جو ہے وہ صحیح ہے۔ بیوی ناراض ہو جائے گی اس سے پھر بھی؟ فَإِنَّهُ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِاخْتِيَارِهِ، اگرچہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، إِلَّا أَنَّهُ بِسُوءِ سَرِيرَتِهِ وَخُبْثِ بَاطِنِهِ بِحَسَبِ نُقْصَانِهِ وَاقْتِضَاءِ اسْتِعْدَادِهِ ذَاتًا وَإِمْكَانًا۔ یہاں پر اب آخون جو ہے وہ ایک نیا پیراگراف مطلب کا وجود میں آ رہا ہے، اور ایک نئے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، ٹرن لے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ تجری کو اس کی ذات کی طرف پلٹا کے ذاتی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ذاتی الشیء لا یعلل۔ تو جب ذاتی الشیء لا یعلل تو یعنی اس میں پھر وجہ نہیں چاہیے، وجہ نہیں چاہیے تو پھر مذمت بھی اس کی جائے گی اور اس پہ سزا بھی اسے دی جائے گی۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ یعنی تجری اگرچہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن انہو بسوء السریرتی، یعنی با جو ہے وہ باعث سببیت ہے، اور ضمیر پلٹے گا تجری کے اوپر، یعنی الا ان تجری بسوء سریرت شخص، یعنی متجری کی جو بری نیت ہے اس کی وجہ سے ہے، اور اس کے خبث باطنی کی وجہ سے ہے، اور خبث باطنی جو ہے اس کے نفس کی وجہ سے ہے، اور ذاتاً جو اس کی استعداد کا اقتضاء، یعنی جس طرح سے اس نے اپنی شخصیت بنائی، اپنے اعمال اور افکار اور اپنے سوچ کو اس نے بنایا، اپنی شخصیت کو بنایا، اپنے عقائد کو بنایا، اپنے اعمال اور عادتوں کو بنایا، ان عادتوں کی طرف اس کے ذات کی اقتضاء اور استعداد کی طرف پلٹتی ہے، ذاتاً و امکاناً، خلاصے یہ کہ ذاتی ہے۔ گھر جا کے بیگم سے پٹے گا۔ وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ، اور جب امر اس کی طرف پلٹے گا، ذات کی طرف، ذاتی کی طرف پلٹے گا، تو يرتفع الاشکال، یعنی اس نے جو ہے وہ مثال کے طور پر کیوں ایسا کیا، اس نے کیوں مولا کی مخالفت کی، مولا کی حرمت کو توڑا، مولا کی نافرمانی کی، تمرد کی، عصیان کیا، تو کہہ رہے ہیں اس لیے کیا کہ اس کے لیے ذاتی تھا، اس نے کرنا یہی تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو کافر ہے، اس سے کہیں کہ تم کیوں کافر ہو گئے، تو کہیں تو جواب دیں گے کہ کافر کا کفر جو ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ پھر ایک معصیت کار سے کہیں تم معصیت کار کیوں ہو گئے، تو وہ کہے گا کہ
میرا عصیان جو ہے وہ ذاتی ہے. تو یعنی کافر کا کفر اس کی ذات کی طرف پلٹتا ہے، عاصی کا عصیان اس کی ذات کی طرف پلٹتا ہے. تو جو تجری کی ہے، جرأت کی ہے مولا کے اوپر نافرمانی کی ہے، اس کی نافرمانی بھی اس کی ذات کی طرف پلٹتی ہے، اور ذات کے لیے جو وہ کوئی دلیل نہیں چاہیے ہوتی. تو خلاصہ یہ کہ جس طرح عاصی کی پٹائی ہوگی اسی طرح سے متجری کی بھی پٹائی ہوگی. اور آپ ہم سے سوال نہیں کریں کہ اس کو سزا کیوں دی گئی، ذاتی ہے اس کا، جو اس کا تجری کرنا ذاتی ہے. جب ذاتی ہے تو مواخذہ بھی اس کا ہوگا. وَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ وَيَنْقَطِعُ السُّؤَالُ بِلِمَا. لما کے اوپر لم نہیں پڑھنا، اسے ایک زبر لگانا ہے اس کے اوپر، اور سوال جو منقطع ہو جائے گا لما کا. لما والا سوال آپ بھول جائیں، سوال آپ یہاں سے ہٹا لیں. نو اسپیس فار کویسچن، یہاں سوال کی جگہ نہیں ہے. کیوں؟ فإن الذاتیات ضروری ثبوت للذات، یعنی ذاتیات جو ہے وہ ذات کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آگ جو ہے وہ جلانا اس کے لیے ذاتی ہے، نمک کا نمکین ہونا اس کے لیے ذاتی ہے. نہیں ہو سکتا کہ نمک ہو اور نمکین نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ ہو اور نہ جلائے. وَبِذَلِكَ إِذًا يَنْقَطِعُ السُّؤَالُ عَنْ أَنَّهُ لِمَا اخْتَارَ الْكَافِرُ وَالْعَاصِي الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ وَالْمُطِيعُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْإِطَاعَةَ وَالْإِيمَانَ فَإِنَّهُ يُسَابِقُ السُّؤَالَ عَنْ أَنَّ الْحِمَارَ لِمَا يَكُونُ نَاهِقًا وَالْإِنسَانَ لِمَا يَكُونُ نَاطِقًا. تو کہہ رہے ہیں یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے گدھے سے کہیں تم ڈینچو ڈینچو کیوں کرتے ہو، اور انسان سے کہیں کہ تم لوت کیوں کرتے ہو. یہ سوال جو ہے وہ بالکل بھونڈا سوال ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس نے جو بھی کیا ہے اس کی ذات کے نقصان اور اس کے اپنے رجحانات اور اس کے اندر کی چیزیں اور اس کی شخصیت اور اس کے عادات اور اعمال اور افکار اور عقائد کا نتیجہ ہے. خوب سے باطن کا، سوء سریرہ کا، تو اس کے لیے ذاتی ہے، اور ذاتی شیء لا یعلل، تو اس سے سوال نہیں ہوگا. وبالجملة تفاوت افراد الانسان فی القرب منه جل شانہ وعظمت کبریاءہ والبعد عنہ. تفاوت افراد انسان کے افراد کا تفاوت اللہ تعالیٰ سے قریب اور دور ہونے میں سبب الاختلاف فی استحقاق الجنت و درجاتہ والنار و درکاتہ. یعنی انسان کی جیسے ایسے انسان کی شخصیت اوپر ہوتی چلی جائے گی، جنت میں اس کے درجات جو وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو جتنا کہ انسان کامل ہوتا جائے گا، ایمان اس کا مستحکم ہو جائے گا، ایمان کے درجے طے کرتا جائے گا، اتنا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جائے گا، اتنا وہ جنت کی جو بلندیاں ہیں ان کو طے کرتا جائے گا. اور جتنا کم ہوگا اتنا، اور پھر جتنا وہ دور ہوتا جائے گا اتنا وہ دوزخ سے قریب ہوتا جائے گا، اور دوزخ کے درکات جو ہے وہ طے کرتا جائے گا. وہ موجب لتفاوت فی نیل الشفاعت وعدمها. اور یہی سبب ہے کہ کچھ لوگ جو ہے شفاعت ان کو جلدی مل جائے گی، اور کچھ کو شفاعت جو ہے وہ دیر سے ملے گی، اور کچھ کو نہیں ملے گی، اور کچھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں گے. وتفاوت فی ذلک بالآخرۃ یکون ذاتیا. اور یہ تفاوت جو ہے وہ ذات کی طرف پلٹتا ہے، ذاتی ہے. وذاتی لا یعلل. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.